جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف افکار کے لوگ اور مختلف سوچوں کے لوگ معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی فکریں عام کر رہے ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شر کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف، بدگمانی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے۔ جو لوگ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورت پروقار اور محبت سے لبریز تشریحات امت تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اولین جد و جہد اس بات پر کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب امت اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر اللہ رسول کے احکامات ماننا، رب رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اپنے سارے اخلاقی رویوں کو درست کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جتنی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جتنے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی خانقاہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ میلاد شریف کے موقع پہ محفل ہو، معراج شریف کے موقع پہ محفل ہو، وہ کسی اور عنوان سے محفل ہو۔ جب کسی بھی اجتماع کو محفل کا نام دیا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی نعت بیان کی جائے، نبی پاک کے خصائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھ جائے، حضور کا پیار بڑھ جائے۔ اور جیسے جیسے حضور کی محبت امت کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، حضور کی غلامی کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان محافل نے، ان اجتماعات نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی نعت پاک کا کچھ شعر آتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو مومن کے وجود میں ہلچل پیدا ہوتی، تازگی پیدا ہوتی۔ اس کو لوگ اپنا اپنا عنوان دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے وجود پر وجد طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری وہ ساری محبت درد بن کر آنسوؤں کے ذریعے چھلک پڑی ہے۔ لیکن ان محافل سے بہرحال یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ لوگوں کے دل گنبد خضرا کے قریب چلے گئے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اس کی مخالف چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر صبح نہ ہو